بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا بعینا حتی تسکنہ ارزقت او وتمتعه فیہا طویلا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اللہ علی اعدائهم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اور محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلى آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفۃ والسعادۃ والسیادہ ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم ومقصرین فی درجات علوهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم وفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شان ابنہ الحسین ابن علی حسین منی و آنا من الحسین ولدتر صلوات توجہ ہے محترم سامعین گرامی، چونکہ آج کی جو نشست پاک ہے وہ منسوب ہے سرکار شبیہ پیغمبر علی اکبر بادشاہ سے، ذکر بھی ان کا ہوگا، مصائب بھی ان کے ہوں گے۔ اس گھر میں نازل ہونے والا ہر پارہ قرآن ناطق کا بہترین اور منفرد ذکر ہے۔ حسین چونکہ کل بھی عرض کیا تھا قرآن ناطق ہے، اور میرے شہنشاہ کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر آیات کبریٰ، کوئی آیت دوسری آیت سے چھوٹی نہیں ہے، کوئی آیت دوسری آیت سے کم وزن نہیں رکھتی، اور اس شہنشاہ کا تو اسم ہی علی اکبر ہے۔ پہلا اپنی تقریر کا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں، وصول ہو گیا تو انشاءاللہ عبادت ہوگی۔ فضائل کا جملہ ہے کہ یہ شہنشاہ ہے کون؟ چونکہ ہماری قوم میں چیز پائی جاتی ہے کہ جو امام نہیں وہ امام سے کم ہے، جو نبی نہیں وہ نبی سے کم ہے۔ بڑی توجہ محترم سامعین، یہ جو اصول ہے یہ بشر کا بنایا ہوا ہے، یہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے۔ ائمہ کے اقوال میں سے کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہر بار یہ ضروری ہے کہ جو نبی نہیں وہ نبی سے کم، جو امام نہیں وہ امام سے کم۔ دلیل کے طور پر ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے ہمارے 12 ائمہ نبی نہیں ہے نا، تو کیا تم میں سے ہے جو یہ بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ 12 نبی سے کم ہے؟ ہمارے آقا کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی یہ آل محمد کے گھر کا سب سے بڑا راز ہے، کبھی کبھی جو یہ نہیں ہوتے اصل میں یہ اس نہ ہونے سے بہتر ہوتے۔
توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ مثال اگر سمجھ آ گئی، اب میں وہ جملہ پڑھ سکتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے لیے لگتا ہے علی المرتضیٰ، وہ علی جس کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو، علی المرتضیٰ. اب مجھے پتہ نہیں کیسے وصول کرو گے، یہ حسین کا وہ علی ہے جو مرتضیٰ سے تھوڑا آگے علی اکبر ہے. اکبر چھوٹی چیز نہیں ہے. مجھے بس اتنا بتاؤ، بڑی توجہ ہے، یہ جو کبر ہے، کبر کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم میں سے کوئی بھی اس کبر کی صفت میں آ جائے، اللہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. ابلیس نے کیا کیا؟ کبر کیا. اس نے کہا اس سے میں بہتر ہوں. اللہ نے کہا تو اس سے بہتر ہے تو تو میری جنت چھوڑ دو. اللہ نے ملعون کہا، مردود کہا، شیطان کہا، سب کچھ کہا، جنت سے نکال دیا. کبر کو پسند نہیں کرتا. جاگنا یا جملہ پڑھنا ہے. کبر کہتے ہیں، آپ نے تو اس کا ترجمہ ہی تکبر کیا. تکبر بھی عربی کا ہی لفظ ہے اور وہ کبر سے ہی. کبر کہتے ہیں بزرگی کو، جس کے نیچے صرف پستی ہو، اوپر کچھ نہ ہو، اسے کبر کہتے ہیں. کبر ہوتی وہ چیز ہے جس کے اوپر کچھ نہ ہو، سب کچھ اس کے نیچے ہو. جب تم تکبیرۃ الاحرام میں پڑھتے ہو اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے اے اللہ ہم تیرے لیے جو کچھ کہتے ہیں تو ان سب سے بڑا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں جو ہم نے سنا ہوا ہے مجلسوں سے یا مولویوں سے کہ تو سب سے بڑا ہے. میرے مولا صادق نے ایک شخص کو ڈانٹ کے فرمایا تھا، اس نے میرے آقا کے منہ سے جب فضائل سنے نا تو بے ساختہ جب اس کے منہ سے یہ نکلا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تمہیں اللہ اکبر کا معنی پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا کیوں نہیں پتا، اللہ سب سے بڑا ہے. توجہ میرے محترم سامعین، یہ جو نشستیں رکھی گئی ہیں نا اس سال عشرے میں بار بار دہراتا رہا آپ کے سامنے، یہ حسن بھائی کی جستجو ہے کہ میرے مومن بھائیوں کو کچھ ملے. اس عشرے کا کچھ مقصد ہے، داد وصول کرنا یا مجلس میں جا کے حاضری لگوا کے واپس آ جانا، یہ مقصد اعزا نہیں ہے. مقصد اعزا ہے حسین کو پانا، اور آج کا حسین مولا قائم ہے. تو جو فرما رہے ہیں تو کبر کی بات کر رہا ہوں، کبر کی. اللہ اکبر اس نے جب کہا، آپ نے فرمایا اس کا معنی پتہ ہے؟ کہتا ہے مولا اللہ سب سے بڑا ہے. اب کتاب تفسیر نور السکلین سے لے کر کتب آل محمد کی تمام تفاسیر پڑھ ڈالی ہے، کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا نے اس معنی کی تائید کی ہو کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہی اللہ اکبر کا معنی ہے. آپ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے سب سے پہلے اللہ کو سب کے مقابل کھڑا کیا. نہیں سمجھے آپ؟ پہلے تو نے گمان کیا نا کہ اللہ سب کے مقابل ہے، پھر تو نے سب سے بہتر اسے جانا، کہا یہ تو اللہ کی معرفت کی توہین ہے. اس نے پوچھا فرزند رسول پھر آپ بتائیے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ہم جو اس کی توصیف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑا ہے. آئے آئے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہو، آپ یوں کہہ سکتے ہو کسی شخص کے بارے میں یہ شخص بہت اعلیٰ ہے، یہ شخص بہت بہتر ہے. کس سے؟ خود اپنے سے ہی. یعنی جب کسی کی لامحدود تعریف کرنی ہو نا تو پھر یہی کہا جائے گا یہ بہتر ہے خود سے. کیا مطلب کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنا بہتر ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب وہ بڑا ہے ہر اس توصیف سے جو اس کی مخلوق اس کی کرتی ہے. کبر کہتے ہیں بزرگی کو. آؤ اب الکافی سے ایک حدیث پڑھ کے موضوع کی طرف آؤں، پھر میری زمین ہموار ہو جائے گی. اللہ اکبر. مولا پاک فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے اپنے نفس کو کبریائی کا لباس پہنایا.
مجھے بتاؤ جو لباس پہنے گا نظر بھی تو اسی نے آنا ہے نا جس نے لباس پہنا ہے. سمجھ آ گئی؟ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب الکافی کا حوالہ دے چکا، کتاب التوحید جلد نمبر 1، شیخ محمد جناب یعقوب الکلینی کی کتاب. اس نے سب سے پہلے اپنے نفس کو کبریائی کا لباس پہنایا، اور اس کا نفس کون ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ نَفْسُهُ، اس کا نفس ہم 14 ہیں. اس نے اپنی بزرگی کا لباس ہمیں پہنایا. کیا مطلب؟ جو لباس پہنے گا وہی نظر آئے گا نا. بزرگی اس کی ہے، نظر ان میں آتی ہے. کبر کی بات کر رہا ہوں. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو نا تو اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ وہی ہے، اس کی الوہیت دکھتی ان میں ہے. تم نماز کی تشہد کی بات کرتے ہو نا تو اس کی تو شروعات ان سے ہو گئی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر لمبی بات کرتا کہ نماز کا ہر جز آل محمد کے وجود بابرکت سے متبرک ہے. صرف تشہد نہیں، پوری نماز ان کا وجود ہے. خیر، یہ میں نے کبر سمجھا دیا. کبر سے ہوتا ہے کبریا، کبریا اکبر کبرا. توجہ ہے محترم صاحب؟ یہ ساری جو زمینیں ہیں وہ کبر سے ہے، بزرگی سے ہے. اب میرا مولا ہے علی اکبر. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، اس گھر میں حادثہ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں وہی نام بھی ہوتا ہے. حسین نے جب 11 شعبان کو اٹھایا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ اتفاقاً علی اکبر کہا. جب علو کی کبریائی کا مشاہدہ اس میں کیا تو کہہ دیا انت علی اکبر، اے میرا لال، تجھ میں علی کے اسم میں چھپا ہوا جو علو ہے نا وہ بزرگی کے حد تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے تو علی اکبر ہے. یعنی کیا مطلب؟ تو کبر کرے اللہ تعالی ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اگر یہ کبر کرے اللہ اکبر ہے، جب یہ کبر کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ان کے کبر کے سامنے کہتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جھک جاؤ. کیونکہ ان کا کبر ان کا تھوڑی ہے، ان کا کبر اس کا کبر ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو بہت سارے مومنین کو ہضم نہیں ہوتی. اور یہ لفظ بول کے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ مومنین کو ہضم نہیں ہوتی. اگر یار کو نہ ہوتی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. بھائی وہ تو اس گھر سے ہی دور ہے، ان کو تو ہضم ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ جو مومن ہے جس کی گھٹی میں ولایت علی کی خوشبو ہے، اس کو کیوں ہضم نہیں ہوتی؟ میرے دوستو، اس گھر کی پمائش کرنا چھوڑ دیں. جو ان کو ناپتا ہے نا وہ دراصل اپنے ایمان کو ناپ رہا ہے. ان کو نہیں کوئی بھی ناپ سکتا، یہ لا محدود ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں، مجھے بس اتنا بتاؤ، اللہ کی حد ہے؟ بولیے، پکی بات ہے. آج میں آپ کو مولا کے قول سے اللہ کی حد بتاؤں؟ یہی تو معصوم ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اللہ لا محدود ہے، کوئی شک نہیں. ایک شخص نے پوچھا مولا اللہ کی کوئی حد بھی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا نحن حدود اللہ، ہم ہی تو اس کی حدیں ہیں. توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ ایک الگ بات ہے، یہ جو حدیں ہیں یہ بھی لامحدود ہیں. آئے او میں قربان جاؤں، اس جملے سے قیمتی جملہ خدا کی قسم نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہم ہی تو اس کی حدیں ہیں. مطلب کیا؟ ہمارے آگے تم بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم سے آگے تم جھانک ہی نہیں سکتے، ہم اس کا حجاب اکبر ہے. توجہ ہے محترم صاحب؟ جب یہی اس کی حدود ہے پھر کیوں آپ ان کی پمائش کرتے ہو؟ جس نے ان کو محدود کیا اس نے اس کو محدود کیا. اب مجھے بس تھوڑا سا سفر اور کرنا ہے تاکہ وہ بات جو میں نے سنانی ہے وہ مکمل ہو جائے. مجھے بس اتنا بتاؤ، علی کس کا نور ہے ظاہری طور پر؟ رسول. یا علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے. کیا مطلب؟ ہمیں دو مت کہو، باطن میں ہمیں ایک کہو. ظاہر میں رسول ہوں، یہ علی ہے، یہ امام ہے.
ہیں، میں منیب ہوں، یہ میرا نائب ہے، ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ یہ ظاہری فرق ہے، حقیقت میں بتایا آنا و علی من نور واحد۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، حالانکہ بعد اس میں بڑی قیمتی چھپی ہوئی ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور، حقیقت میں یہ ایک نور ہے۔ جہاں جہاں رسول دیکھتے تھے علی بھی وہی دیکھتے تھے۔ توجہ کرنا، میں نے جہاں بات لے کے آنی ہے، وہ واقعہ یاد ہے نا جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، جیسے رسول نے اپنا رخ انور موڑا، وہی تو رسول پر آ رہی تھی، وہی تو حضور پر آ رہی تھی نا، علی مولا تو پیچھے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آپ کا رخ انور بدل کے دوسرے قبلے کی طرف ہو گیا، پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ علی نے بھی ویسے ہی کیا، کیونکہ نور ایک ہے نا۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ جو چیز وہاں اترے وہ یہاں محسوس نہ ہو، یا جو چیز علی دیکھے وہ محمد نہ دیکھے؟ اور حضور کی ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے، اے علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے دونوں میں دو ہی نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اسی طرح یہ نور آگے بڑھا کہ نہیں؟ حسن مولا ہے، کس کا نور؟ رسول اللہ کا۔ یہ وہی نور نہیں جس نے بس روپ بدلا ہے، پہلے علی تھا اب حسن بن کے آ گئے، روپ بدلا نا۔ اب میں نے بس ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے وہ روایت پڑھ لی، چھوٹا سا جملہ میں نے کہنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان کا نور کبھی بھی اپنے اجزاء کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ مثلاً کیا آج میں آیا، دیکھیں میں اپنا ہاتھ چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا جز ہے، جہاں میں جاؤں گا میرا ہاتھ جائے گا، جہاں میں جاؤں گا میرا سر جائے گا، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو میری موت ہوگی، کیونکہ سر کے بغیر زندگی کا امکان نہیں ہے۔ جہاں میں جاؤں گا میرا سر جائے گا۔ ان کا جز، ان کے نور کے اجزاء پیچھے نہیں رہتے، جہاں بھی یہ جاتے ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اب علی اکبر ہے نور حسین، اس پر رکنا ہے اپنے، میں نے حدیث پڑھنی ہے جو بہت مشہور ہے۔ علی اکبر کیا ہے؟ مولا حسین کا نور ہے۔ یہ مت سوچیے گا امام نہیں ہے، تو میں کہہ چکا کبھی کبھی جو نہیں ہوتے وہ نہ ہونے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بہتر نہ ہوتے تو ان کے لیے یہ اخبار وارد نہ ہوتے جو کہ انسان کو چکر میں ڈال رہے ہیں۔ تیاری کرنا، میں نے 2 جملے پڑھنے، زیادہ لمبا فضائل نہیں پڑھنا۔ توجہ میرے محترم سامعین، کیونکہ میں آج پوری تیاری میں ہوں کہ اپنے مولا کو جی بھر کے پرسا دیں گے۔ 2 جملے میں نے فضائل کی اور پڑھنے ہیں، اس لیے وصول کر لینا۔ کیوں؟ مولا علی اکبر ہے نور حسین، حسین کا نور، اور جو حسین کا نور ہے وہ حسین جیسا ہے۔ تو توجہ فرما رہے نا، وہ حسین جیسا ہے، کیونکہ علی مصطفیٰ کا نور مصطفیٰ جیسا ہے، علی اکبر حسین کا نور حسین جیسا ہے۔ بس اسی پر رکو اور یہ حدیث سنیے۔ آقا رسول نے فرمایا تھا مولا حسین کو دیکھ کر، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اس کا ترجمہ میں معنی میں کروں گا، یعنی اصطلاح میں، لفظی نہیں کروں گا۔ حسین منی، میں حسین سے نہیں، میں حسین ہوں۔ توجہ، یہ اصطلاحی معنی ہے، لفظی نہیں، لفظی معنی وہی ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھائی آپ ذات میں دوئی میں نفی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا حسین منی، حسین محمد ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اصل میں حسین ہوں۔ وہ دوئی ختم کی نا، اب جاگنا۔ علماء ربانی نے اس کی تفسیر میں کچھ یہ بھی رنگ دیا، بالخصوص علامہ شیخ عبدالرزاق المکرم، انہوں نے شہزادے پر ایک بات لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اس حدیث کا ایک معنی تب سمجھ آیا جب حسین کے گھر اکبر ہے۔ جاگنا، بہت لطیف بات ہے۔ کہا اس حدیث کا ایک معنی اس وقت سمجھ آیا کہ جب مولا کے گھر اکبر آئے۔ کیسے؟ کہ آپ نے کہا تھا حسین منی، اے حسین آج تو میرا بیٹا ہے۔ جملہ وصول ہوگا تو انشاءاللہ میں آگے چلا جاؤں گا۔ اے حسین آج تو میرا بیٹا، بیٹا باپ سے ہی ہوتا ہے نا، بڑوں سے ہی ہوتا ہے نا، جد سے ہی ہوتا ہے نا، تو آج میرا بیٹا ہے۔
لیکن یہاں حضور رکے نہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ کائنات میں مجھے صرف ایک مثال دکھا دے کہ تجھ جیسا مجھ جیسا کبھی اپنے بچوں سے ہوا ہو، اپنے چھوٹوں سے ہوا ہو۔ چھوٹے بزرگوں سے ہوتے ہیں، بزرگ چھوٹوں سے نہیں ہوتے۔ یہی تو یہ گھر ہے، ہمیشہ ہی مظہر العجائب رہے ہیں، ہمیشہ ان کی ہر ادا وہ ہوتی ہے جو ناممکن ہوتی ہے۔ آپ نے کہا آج تو میرا بیٹا ہے، اور عالم ربانی عبدالرزاق المکرم لکھتے ہیں شہزادے سے متعلق، جب شہزادہ 11 شعبان کو آیا تو ہماری سمجھ میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہہ رہے تھے آج تو میرا بیٹا ہے، ان قریب میں تیری اولاد میں اکبر بن گیا ہوں گا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس ایک جملہ فضائل کا اور پڑھا۔ اب آپ کو پتہ ہے حدیثیں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ کنہیں کہا؟ ان 4 ہستیوں کو کہا، جناب سیدہ پاک امیر المومنین مولا حسن مولا حسین۔ اے اللہ یہ کیا ہے؟ میرے اہل بیت، تو ان سے ہر رجس کو دور رکھ اور انہیں ایسا پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آپ نے دعا کی، آگے جا کے جبریل جب آتے ہیں اللہ سے اجازت لے کے تو آ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کے لفظوں کو یاد رکھیے گا اور حضور کی اس مانگی ہوئی دعا کے لفظوں کو یاد رکھیے گا، پھر یہ شہزادے کی زیارت کا جملہ سنیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے پاک رسول تمہارے رب نے ارادہ کیا ہے کہ تیرے اہل بیت کو ہر رجس سے دور رکھے گا، دور رکھے گا۔ کن سے؟ رجس سے۔ پتہ چل گیا کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی میدان میں کسی بھی زمانے میں ان سے دور ہوگا وہ رجس ہوگا۔ اس رجس سے مراد معاذ اللہ ناپاک چھینٹے نہیں ہیں کہ ان کے کپڑوں پر چھینٹے نہیں لگیں گے، یہ رجس تو آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ میں اس پر جانا نہیں چاہتا، موضوع بدل جائے گا، بس ایک اشارہ دوں گا، تحقیق آپ کر لیجئے گا۔ کتاب الکافی ہے، فروع کافی، اور اس کا باب ہے باب الطہارت، اس میں غسل کے مسائل پڑھنا۔ اس میں میرے مولا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اصل میں ہمارے مومن کو غسل کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن وہ کرتا اس لیے ہے تاکہ دنیا میں رہے ان جیسا دکھے۔ ہمارے مومن کو دنیا کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی، ہماری ولایت نے غسل دیا ہوا۔ توجہ فرمائی آپ نے، جس کے چاہنے والے تم جیسے اتنے پاک ہیں، وہ بدن کی رجس کی بات نہیں اللہ کر رہا، معاذ اللہ۔ توجہ ہے میرے سامعین گرامی، یہ ہستیوں کا بدن تمہاری ارواح سے بھی افضل ہے، تیری روح تیرے بدن سے افضل ہے، تیری روح تیرے بدن سے افضل، انبیاء کا بدن تیری روحوں سے افضل، اور ان کا بدن انبیاء کی روحوں سے افضل۔ اب اندازہ تو خود لگا لیکن کے بدن کی معراج کیا ہے؟ میں بدن ان کے بدن کی بات کر رہا ہوں، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ان کی تو سواریاں سمجھ میں نہیں آئی۔ جو ان کی سواریوں کو جانور سمجھتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا نا انکم رجس، رجس قریب نہیں آتی ان کے۔ جب رجس قریب نہیں آتا رجس پر بیٹھ کیسے سکتے ہیں؟ جانور تو نجس ہی ہوتے ہیں نا، بولو براز ہوتا ہے جانور میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاہے گھوڑا پاک جانور ہے، یہ اس پر سواری کرنا حلال ہے، مگر بولو براز سے تو پاک نہیں۔ یہ ہستیاں تو انکم الرجس کی مصداق ہے۔ جلدی سے ختم کرو چونکہ آخری جملہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کے اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا۔ اب اللہ نے فیصلہ دے دیا، اب جملے کا لطف لینا ہے۔ رجس دور رکھے گا، رے جیم سین کو دور رکھے گا، نہیں سمجھے؟ رے جیم سین دور رکھے گا، یہ کبھی قریب نہیں آئیں گے۔
نہ یہ آئیں گے نہ ان کے ساتھ متصل ہونے والے. اللہ نے فیصلہ دے دیا، اللہ نے فیصلہ دے دیا. کبھی بھی کسی بھی زمانے میں جو بھی ان سے دور ہوگا وہ پلید ہے. اب ہمیں تو غم ہی کوئی نہیں، ہمیں تو غم ختم ہو گیا. شوق سے علی کو چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ علی کا جانا کچھ نہیں، تو نے پاک نہیں ہونا ہے جی. بس میرے دوستو، رجس ان سے دور ہے. اللہ کے رسول نے دعا کن کے لیے کی تھی؟ بس یہ نہیں بھولنا، ان چاروں کے لیے کی تھی. آیت ان چاروں کے لیے آئی. سر اٹھانا بالکل نہیں. یہ جو دکھنے میں حدیث کساء میں 4 ہے نا، حدیث کساء کو کاش ہم غور سے پڑھتے. یہ 5 نہیں چادر میں بیٹھے تھے. لفظ بنوہا بتاتا ہے یہ 14 تھے. میں کچھ پڑھ رہا ہوں بھائی. سیدہ کے لیے کہا نا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بنوہا و بالوہا. پہلے لفظ ابوہا واحد کا، بالوہا واحد کا، بنوہا جمع کا. اور جمع میں کم از کم 3 ہوتے ہیں. عربی زبان کے قانون کے مطابق جو 2 ہوتے ہیں ان کو اثنین کہتے ہیں، یعنی 2. یہاں کیا ہے؟ بنوہا. یہ سیدہ ان کے بابا، یہ سیدہ ان کے شوہر، یہ سیدہ ان کے بیٹے. نہیں میں آپ کو یار حالانکہ تفصیل میں نہیں جانا تھا. ان بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. میری جیب میں کچھ پیسے ہیں، کچھ پیسے ہیں، اس کی خبر آپ کو نہیں. لیکن جو میرے گھر والے ہیں، کم از کم جو میری زوجہ ہے، اس کے سامنے میں نے پیسے دیے، گنے، جیب میں ڈالے، دیکھا میری بیوی نے ہے، اس کو پتا ہے کتنے ہیں. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے 100 روپیہ شو کر دو، 1000 ظاہر کر دو. اب آپ نے جو دیکھا آپ اسی کے قائل. حجاب سیدہ میں 9 اور کشیدہ تھے جسے بس وہ دیکھ رہا تھا. توجہ ہے، وہ اور بھی تھے 9 جس پر نگاہ کبریا تھی، مخلوق نہیں دیکھ رہے. ان کے لیے جبریل کے سامنے 5 تھے. اس کو شک تھا، کچھ تجلیاں اور بھی نظر آ رہی تھی. جبھی تو کہہ رہا تھا یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے یار جاگ جاؤ. کیا اس نے علی کو نہیں دیکھا تھا؟ مولا حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ مالک رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا؟ یہ سوال کیسا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میرے دوستو، سیدہ نے یہ کہہ دینا بنوہا، ان کے بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی سارے تھے. اب میرا اپنا عقیدہ ہے، قول مسئول نہیں ہے. میرا اپنا عقیدہ جس کے لیے میں اصول بتا چکا کہ جب ان کا نور آگے بڑھتا ہے، اس نور کے اجزاء بھی ساتھ جاتے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے چادر میں حسین ہوئے پیچھے اکبر نہ ہو. علی اکبر نور تو حسین کے ہی ہے نا. اب آگے جا کے روایت سے ثابت بھی ہو جائے گا. آپ نے کیا دعا مانگی؟ میرے اہل بیت کو پاک کر دے، پاک رکھ ہر نجاست سے. دعا مانگی میرے مالک نے. اب سرکار اکبر کی زیارت پڑھیے. السلام علیکہ یا علی ابن الحسین وعلا اولادکا انہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. کیا مطلب؟ اے علی اکبر آپ پر ہمارا سلام، آپ کی اولاد پر ہمارا سلام. اولاد پر میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں مالک کی نگاہ میں کیا ہے، کیونکہ زیارت مولا صادق نے تعلیم دی ہے. آپ پر سلام، آپ کی اولاد پر سلام. آپ اسی طرح پاک ہیں، اسی طرح پاک ہیں جیسے یہ 5 پاک ہیں. ہو گئی تصدیق جی. اگر یہ نہ تھے تو یہ مولا صادق کیا تعلیم دے رہے؟ خدا کی قسم ان کی اسرار کو سمجھیے. جس طرح آیات موقعات سمجھ میں نہیں آتی ہیں سمجھ میں، کسی کو نہیں پتا. نیچے پڑھیے گا ترجمے میں، کاف ہا یا عین صاد ترجمہ نہیں لکھیں گے، یہی لکھ دیں گے. تو یہی لکھ دیں گے، یاسین اسی طرح لکھ دیں گے. جس طرح آیات مقطعات ہیں اسی طرح آیات متشابہات ہیں. آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات ائمہ ہیں، آیات محکمات رسول ہیں. اب علماء کی اپنی ایک سوچ ہے، اندازہ ہے کہ پیچھے بچتی ہیں آیات مقطعات جن کی تشریح نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شہزادگان ہوں،
جن کی تشریح نہیں کی گئی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ کیونکہ یہ سارا خاندان قرآن ناطق تو ہے نا، ان کے اندر بھی کچھ متشابہ ہے، کچھ محکم ہے اور کچھ مقطعات ہے. میرے دوستو، علی اکبر کی ذات گرامی صرف شبیہ محمد نہ تھی بلکہ مظہر محمد بھی تھی. شبیہ ہونا اور مظہر ہونا بڑا فرق ہے اس میں. نہ صرف کہ شبیہ پیغمبر تھے بلکہ مظہر پیغمبر بھی تھے، کیونکہ آپ صلوات اللہ علیہ نے کہا بھی ہے، میرے مالک حسین نے، آپ نے کہا اشبہ الناس بالرسول کا محمد خلقن و خلقن و منطقن. 3 خوبیوں کا ذکر کیا مولا حسین نے جب یہ شہزادہ پاک جا رہے ہیں فوج اشقیاء کی طرف نزدیک آ رہا ہوں. 3 خوبیوں کا ذکر کیا. اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. اب فوج کی طرف وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول کے مشابہ ہے. کس میں؟ خلقن، خلقت میں. میں کیا کروں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے. سوچے علی اکبر مشابہ ہے حضور کی خلقت میں. حضور کی خلقت کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ. آپ کو سلام السلام. بھائی حضور کی خلقت کے ساتھ تشبیہ دی نا مولا نے کہ اس کی یہ مشابہ ہے تیرے رسول کی خلقت میں بھی. تو حضور نے تو اپنے لیے یہی کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری. اس کا مطلب ہے جس طرح حقیقت محمدیہ اول ہے اس میں اللہ نے اکبر کو جدا نہیں رکھا. جدا نہیں رکھا نا، قول معصوم سے تو ثابت ہو گیا. پھر خلقت بھی ان کے جیسی. پھر کہا خلقن. اب خلق پر کون نہیں جانتا؟ اللہ کا فرمان ہے تو خلق عظیم کا مالک ہے. ارے رسول کی خلقت اس میں، رسول کا اخلاق اس میں. اب پیچھے کیا بچا؟ حجت کے پاس ہدایت کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہوتی ہے؟ لسان، لہجہ، کلام، منطق، نطق کرنا نا. حضور نے جتنا دین دیا ہے نطق کر کے دیا ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اور میں پوری کائنات کے مسلمان حضور کے نطق کے محتاج ہیں. حضور بولے تو ہدایت کا سلسلہ چلا. اور پھر حسین نے یہاں بھی اپنے لال کو جدا نہیں کیا. کہا یہ وہ جا رہا ہے جس کا بولنا بھی تیرے رسول جیسا ہے، جس کی خلقت تیرے نبی جیسی ہے، جس کا اخلاق تیرے نبی جیسا، جس کا بولنا تیرے نبی جیسا. توجہ ہے محترم سامعین؟ میں نے ایک جملہ رجت کا پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے یہ شہزادہ کبھی نہ فنا ہونے والی ہستی ہے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا میرے لیے بار بار پلٹنا ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا میرے لیے بار بار پلٹنا ہے. خدا کی قسم علی تو یہ بھی ہے. کل بھی کہا تھا علی تو علی ہوتا ہے، مرتضی ہو یا اصغر ہو یا اکبر، علو کے جلوے ان میں موجود ہیں. یہ میرا شہنشاہ وہ ہے. مصائب پڑھنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے رجت کا ایک جملہ. آپ نے ایک مصائب میں جملہ سنا ہوا ہے اس شہزادے سے متعلق کہ بڑی خصوصیت کے ساتھ میرے مظلوم امام نے اپنے لال کے سر اقدس پر امامہ باندھا تھا. کسی شہید کو اتنی خصوصیت سے امامہ نہیں باندھا جتنی خصوصیت سے شہزادے کو باندھا ہے. پتہ ہے کیوں باندھا تھا؟ یہ جملہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ جب یہ امامہ باندھا تھا شہزادے کو کرسی پر بٹھایا تھا اور خود آپ نیچے بیٹھے تھے، جس پر شہزادے پاک نے عرض کیا تھا بابا آپ نیچے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کہا میں تیرا بابا بن کے نہیں بیٹھ رہا، تجھے محمد بن کے بٹھایا ہے، خود حسین بن کے بیٹھا کیونکہ تو میرے نانے کی یادگار ہے. وہ جو امامہ باندھا تھا وہ بھی محمدی امامہ تھا. چونکہ عاشورہ تھا، عاشورہ کے دن مصائب کے لیے امامہ باندھا، تحت الحنک باندھی. وہ آپ کو پتہ ہے نا. رجت پہ جب آپ کو بتا دوں حدیث میں ہے سب سے پہلے رجت میرے مولا حسین کی ہوگی، مولا حسین کے انصار کی ہوگی، مولا حسین کی اولاد پاک کی ہوگی. جب میرا یہ شہزادہ تشریف لائے گا نا، حسین اس کو الہی سلطنت کی
وہ دستار باندھے گا جس کے زیر تصرف پوری کائنات کا نظام ہوگا۔ اللہ کرے نا وہ وقت جلدی۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسین، یا وارث خون علی اکبر، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، جس طرح مولا قائم کا انتظار میں بیٹھے ہوئے، میں آج ہاتھ جوڑ کے آپ سے مولا کے قول کے مطابق گزارش کرتا ہوں، جس طرح مولا قائم کے انتظار کی تڑپ دل میں پیدا کرتے ہو، اسی طرح یہ بھی دعا مانگا کر، مولا صرف اپنے ظہور تک نہیں، ہمیں رجت تک زندگی دے، ہم اپنی آنکھوں سے مولا حسین کی شاہی دیکھیں، ہم اپنے آنکھوں سے سرکار علی اکبر کی بادشاہی دیکھیں، اپنی آنکھوں سے وہ تاج علی اکبر دیکھیں جس میں سونا چاندی نہیں ہوگا بلکہ جواہرات اندیت الہی کو جڑا ہوا ہوگا، جس کے تاج کے نور کے پرتوں سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ یہ علی اکبر ہے، پڑھ چکا، یہ علی اکبر نہیں، حسین کے لیے محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بس عزادارو تیاری کرو۔ اکبر مولا کو بھیجنا آسان کام نہیں تھا، پر مقتل کی کتابوں میں لکھا کہ آپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، امام پاک نے، کہ سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے جس ہستی نے شہادت کے مقام کو شرف دیا ہے اسے ہمارے چچا اکبر کہتے ہیں۔ تمام ہاشمی سادات میں یہ پہلے شہید ہیں، اس لیے زیارت ناہیہ میں یہ جملہ آتا ہے، السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر، آپ پر سلام ہو اے وہ پہلا مقتول جو بہترین نسل میں سے ہے۔ یہ پہلا مقتول ہے میرا مولا، اس سے پہلے اولاد رسول میں سے کوئی قتل نہیں ہوا۔ میرے مولا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی توجہ دارو، کیونکہ حسین سلطان کربلا ہے، حسین عدل کا امام ہے۔ زمانے کے گزر جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہتا کہ حسین نے دوسروں کے بیٹوں کو پہلے بھیجا اور اپنے بچوں کو بچایا حسین نے۔ نہیں میرے دوستو، میرے آقا نے سب سے پہلے اپنے علی اکبر کو تیار کیا۔ اب بس تیاری کرنی ہے آپ نے، جو میرے پاس حقیق کے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ خود بھی آج عبادت کرنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ عبادت میں شامل ہوں، تاکہ آج ہم اپنے غریب مولا کو پرسا دیں کہ میرے مولا، ہم جیسے گنہگاروں کا جوان چلا جائے گا تو ہمارے گھروں میں سوگ کا عالم یہ ہوتا ہے، نہ کھانا بنتا ہے، نہ کوئی مسکراتا ہے، نہ کوئی خوشی ہوتی ہے۔ تو جس کا جوان ایسا ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک محمد ہو، اجرکم من اللہ۔ شہزادہ پاک تشریف لائے، مولا حسین نے نظر بھر کے مولا علی اکبر کو دیکھا۔ جاگنا میرے دوست، کل آپ نے علی اصغر سنے تھے، آج علی اکبر سنیے۔ اپنے لال کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، شہزادے کو لے کے اس خیمے میں آئے جس خیمے میں شام کی ملکہ ہے۔ وہاں میرے مولا علی اکبر کو بٹھایا۔ آپ نے فرمایا، میں جب مدینہ چھوڑ کے یہاں آیا تھا، میں نے اپنے تبرکات میں اپنے نانے کا ایک لباس رکھا تھا۔ یہ میرے نانا جان کا وہ لباس ہے جو وہ زیب تن کر کے اکثر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ لباس لایا جائے، لباس حاضر کیا گیا، بالکل وہ چولا جو میرے مولا محمد پہنا کرتے تھے۔ حسین نے اپنے نانے کا چولا شہزادے کو پہنایا، اپنے نانے کا کمر بند شہزادے کو باندھا، مکمل محمد بنایا۔ اب بچا تھا امامہ، اب امامہ باندھنا تھا، تمام شہزادیوں کو جمع کیا گیا۔ اجرکم من اللہ، تو بس اتنا سوچ، 14 صدیوں کے بعد سن کے رو رہا ہے، تیرے دل میں قتل حسین کی حرارت کم نہیں ہو رہی، تو تیرا منتقم جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے
جو کہتا ہے کہ ٹکڑے وہ وہاں نہیں ہوئے، ٹکڑے میرے بدن کے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا امام زمانہ اپنے مظلوم جد کے غم سے زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے بدن طاہر پر بہت سارے زخم ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا پھر وہ صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ کہا جیسے جیسے مومن گریہ کرتے ہیں نا، ان کے آنسوؤں کو امام اپنے زخموں پر لگاتے ہیں مرہم کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ رویا کرتا کہ تیرے امام کے زخموں کی شفا ہو جائے۔ اتنا بڑا انعام ہے عزاداری کو۔ عزادارو، میرا مولا شہزادہ علی اکبر بیٹھے، امامہ باندھنا تھا، سرکار نے پیج کے ساتھ پیج ملائے، میرے مولا نے پیج ملانے شروع کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پر آخری پیج ختم کیا۔ جیسے ہی علی اکبر کو محمد بنا دیا، آپ نے کہا علی اکبر کھڑے ہو جاؤ۔ میرا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ پاک کے ہونٹوں پر تبسم تھی، آنکھوں میں چمک تھی، کیونکہ نانا محمد سے ملاقات کو جا رہے تھے۔ حسین نے ایک دفعہ تمام شہزادیوں سے کہا، مخدرات عصمت سے کہا، آؤ باری باری رہو، اس کو جی بھر کے دیکھ لو، جس نے محمد کو دیکھنا ہے آؤ میرے اکبر کو دیکھو۔ خدا کی قسم حسین نے بنا تشبیہ کہا، میرا لال کھڑا کیوں ہے؟ مجھے چل کے دکھا، میں نے نانے کو جوانی میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اجرک من اللہ، تیرے آنسو قبول ہو، تیرا امام تیرے آنسو کو قبول کرے اور جلدی آ جائے۔ میرے مولا علی اکبر نے چلنا دکھایا، میرے مولا نے اپنی ادائیں دکھائی، ایک ایک ادا پر حسین گریہ کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میرے پاس جملے نہیں ہیں، جو منظر میرے ذہن میں ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا پڑھتا ہوں جو میں نے مکتب کی کتاب میں پڑھا۔ شہزادے نے جیسے ہی خیمہ ترک کیا، شہزادیوں کی رونے کی آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا تھا۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی پرندہ وحشی درندہ نہ تھا جو گریہ نہ کر رہا ہو۔ اجرک من اللہ، علی اکبر نے تیاری کی۔ سرکار علی اکبر جیسے ہی سوار ہونے لگے، مولا حسین نے اپنے شہزادے کو خود سوار کرانا چاہا۔ اس پر ذرا عبادت کرنا جملہ قیمتی ہے۔ مولا نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو یوں کیا، سرکار علی اکبر پیچھے ہٹے، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا آپ میرے سید ہیں، آپ میرے امام ہیں، میں یہ کیسے کروں؟ کہا نہیں، کہ تجھے اکبر سمجھ کے نہیں، نانا سمجھ کے سوار کر رہا ہوں۔ علی اکبر میں تجھے سوار کروں، اب جاگنا۔ میرا مولا علی اکبر جب سوار ہو گئے نا، تو اب حسین نے کہا جا اکبر، میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا۔ اب شہزادے کو چلنا چاہیے تھا نا، آپ چلے نہیں، آپ رکے رہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا شہزادہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ حسین نے پوچھا میرا لال روتا کیوں ہے؟ خدا کی قسم رونے کے لیے میں کافی ہے۔ شہزادے نے کہا بابا آپ نے مجھے چولا پہنایا، آپ نے مجھے تیار کیا، آپ نے مجھے سوار کیا، میں روتا اس لیے ہوں، تجھے سوار کون کرے گا؟ اللہ، میرا مظلوم و غریب بابا تجھے سوار کون کرے گا؟ بابا آپ نے مجھے ودا بھی کیا ہے، تجھے ودا کون کرے گا؟ بابا آپ میرے لیے گریہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے گریہ کون کرے گا؟ خدا کی قسم حسین نے کہا میرا لال تو پریشان نہ ہو، وہ دیکھ میری ماں نے بقیہ چھوڑا ہے، وہ دیکھ میرے باپے نے نجف چھوڑا ہے، وہ دیکھ میرے نانے نے مسجد نبوی چھوڑی ہے، یہ دیکھ ہمارے جد ابراہیم موجود ہے، یہ سارے آج میری غربت کا معدن کر رہے ہیں۔ حسین نے جیسے ہی بس ہونے لگا ہوں، میرے آقا نے جیسے ہی اپنے نانا کی شبیہ میں رخصت کیا، اکبر نے چلنا شروع کیا، حسین نے پیچھے چلنا شروع کیا۔ حسین نے اچانک اپنے لال کی طرف دیکھا، میرے مولا علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، لوگوں سے کہا اور یزیدیوں آؤ میرے سامنے، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا لال ہوں، تو نے میرے پاپا کو پاگل کہا ہے، اب میں تجھے بتاؤں میرا بابا سچا ہے، ہم سچے ہیں، اللہ کی قسم وجہ دارو، میرے شہزادے نے 300 سے زیادہ
حملہ میں واصل جہنم ہوا اجرک من اللہ جیسے ہی ظالموں کو مار دیا عمر بن سعد نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ بھی حسین کے باپ علی کی دلالی ہے جاؤ مل کر اکبر پر حملہ کرو خدا کی قسم کتاب کے جملے ہیں کوئی ایک تیر نہیں تھا جو شہزادے کی پشت پہ لگا میرے مولا نے کمر نہیں کی سارے کے سارے تیر کوئی میرے مولا کے بازو میں کوئی آپ کے سینے ایک نس میں کوئی آپ کی شکل ایک نس میں کوئی آپ کی پیشانی میں کوئی آپ کے گلے میں ایک حرام زادے نے بڑا سا گرز اٹھایا پرچھا اٹھایا میرے مولا کے سینے میں لگا ابھی سینے میں لگا تھا علیکہ بسم سلام یا ابدا یا سیدی الحسین حسین نے دوڑنا شروع کیا دوڑتے ہوئے اکبر کے پاس آئے اب میں تو وہ پڑھوں گا جو میں نے پڑھا ہے اب میرے عزادار دوستو اور میرے مومن بھائیو اپنے آپ کو سنبھالنا ایک روایت میں لکھا ہے جب شہزادہ علی اکبر زمین پہ گرے ہوئے تھے خون کا فوارہ نکل رہا تھا ہونٹوں پر اللہ کی تقدیس تھی حسین آئے آپ نے اکبر کو دیکھا سینہ چھدا ہوا ہے جسم تیروں سے چھلی ہے آپ نے اس بچی پر ہاتھ ڈالا اجر جمیل اللہ ہاتھ ڈالا ابراہیم دیکھ رہے اسماعیل دیکھ رہے محمد آئے ہوئے علی آئے ہوئے سید آئے ہوئے حسن آئے ہوئے آپ نے کہا یا اے نگار اے زمین والو اے عرش والو آؤ دیکھو میں غریب حسین کیسے بچے نکالتے ہوں آپ نے کہا یا علی مدار کہہ کے بچی کا نکالا اکیلی بچی لے آئی تاکی قسم میرے مولا کا کرے جاری کر گئے حسین کے ہاتھ چلے آ گیا پھر حسین نے کیسے اٹھایا آخری جملہ اللہ تیری عبادت قبول کرے آخری جملہ حسین نے اکبر کے بازوؤں کو کھولا اپنے بازوؤں میں ڈالا اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا سرکار کے رانوں کو ادھر کمر کے ساتھ رکھا اکبر کی پشت پہ سہارا دے کے حسین اٹھے زمین کاپی غیب سے آواز آئی میں غریب حسین تجھ پر قربان 57 سال کا پورا باپ 18 سال کے بیٹے کو اٹھا کے خیمے میں لایا جیسے اکبر خیمے میں آیا سید زادیہ نے اپنے سر پر ماتم کیا یا محمد یا علی یا اکبر ماتم اکبر ماتم اکبر اکبر
Hare
آپ بچالے نانی اماں تے میرے برکے گھا لگ گئی میں سے چارے کیتے ماں پر آتش سرد نہ تھی انوال کلے وچ جنگلان دے تے بھوکی زینب نظری پئی انج لگدا ہے مرویر کے یہ پہاڑ ڈھیندی پئی
السلام علیکم
नित्यानंद